أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے مٹی کو سونا بنا دیا۔ ناظرین، یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ کھیتی باڑی میں مصروف تھے۔ آپ کے پاس پنجاب کے ایک دور دراز علاقے سے ایک مفلوک الحال شخص آیا۔ اس شخص کی کئی بیٹیاں تھیں جو کہ شادی کے قابل ہو چکی تھیں۔ وہ مفلوک الحال شخص چونکہ خاندانی تھا، اس لیے اپنے خاندان کی عزت کی خاطر صاف ستھرا لباس پہنتا تھا، جس کی وجہ سے اس کے علاقے کے لوگ اس کی مالی آسودگی سے واقف نہ تھے۔ اس کی زہری حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے خاندان کے کئی لوگوں کی طرف سے اس کی بیٹیوں کے رشتے آتے تھے، لیکن وہ اپنی مالی حالت کی وجہ سے اس قابل نہ تھا کہ ان کی شادی کا انتظام کر سکتا۔ ایک روز وہ تنگ آ کر کسی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، میرا تعلق سادات خاندان سے ہے اور میں نے بہت اچھا وقت گزارا ہے، لیکن اب سفید پوشی کے علاوہ کچھ باقی نہیں بچا اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مالدار شخص ہوں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، مگر بیٹیوں کا بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ قرض خواہ ہر وقت دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔ اب آپ ہی میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ وہ بزرگ اس کی بات سن کر کافی دیر تک مراقبے کی حالت میں رہے اور پھر سر اٹھا کر انتہائی معذرت بھرے لہجے میں اس سے کہا، تمہیں جو بیماری لاحق ہے اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے۔ اس شخص نے مایوسانہ لہجے میں کہا، حضرت، میں تو دعا کے لیے درخواست کر رہا ہوں۔ بزرگ نے صاف لہجے میں کہا، اب دعا ہی تمہاری دوا ہے۔ میری دعا میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ تمہارے سر اور گھر سے گردش وقت کو ٹال سکوں۔ بزرگ کا انکار سن کر اس شخص نے بہت ہی غمناک لہجے میں پوچھا، حضور، میں نے تو آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ بزرگ نے جواب دیا، وہ لوگوں کا حسن سلوک ہے اور میں تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں، مگر یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی زمین مستجاب الدعوات بندوں سے خالی نہیں ہو گئی۔ میں تمہیں ایک ایسے شخص کا بتا سکتا ہوں جس کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاثیر رکھی ہے، اور وہ شخص دریائے چناب کے کنارے ایک علاقے شور کوٹ میں رہتا ہے۔ تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ یقیناً تمہاری مشکل کو آسان بنا دے گا۔ اس بات کو سن کر اس شخص کے چہرے پر چھائے مایوسی کے بادل چھٹ گئے اور وہ ایک امید لیے شور کوٹ پہنچ گیا۔ اس وقت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بہت معمولی لباس پہنے ہوئے تھے اور اپنی زمین میں ہل جوت رہے تھے۔ ایسی حالت سے عام دیکھنے والوں کو یہی معلوم ہوتا تھا کہ کوئی مفلوک الحال کسان اپنی روزی کے لیے ہل جوت رہا ہے۔ جب اس شخص کی نظر آپ پر پڑی تو اس کے دل میں یہی خیال آیا کہ یہ تو کوئی خود اتنا پریشان حال شخص ہے، میرا سفر تو رائگاں گیا، یہ میری کیا مدد کرے گا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے واپسی کے لیے اپنے قدم موڑے۔ ابھی وہ شخص ایک بھی قدم نہ واپس پلٹا تھا کہ اسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سنائی دی، اے سید! اتنا طویل سفر بھی اختیار کیا اور موسم کی سختیاں بھی برداشت کی، پھر بھی ہم سے ملاقات کیے بغیر واپس جا رہا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا اور فوراً ہی اپنے گھوڑے کی پشت سے نیچے اترا اور بڑی عقیدت سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا اور اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے غور کے ساتھ اس شخص کی درخواست سنی اور پھر نہایت میٹھے اور دلکش انداز میں فرمایا، سید، تم میرا ایک کام کرو، میں تمہارا کام کر دیتا ہوں، اس لیے کہ کام کا بدلہ کام ہے۔ اس شخص نے حیران ہو کر پوچھا، شیخ، ایک سوالی آپ کے کیا کام آ سکتا ہے؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا،
میں ایک ضروری کام سے فارغ ہو کر ابھی آتا ہوں، جب تک تم میرا حل چلاؤ، بس مجھے یہی کام ہے۔ اتنا فرماتے ہی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک جانب تشریف لے گئے۔ وہ سید زادہ اس سوچ کے ساتھ حل چلانے لگا کہ حضرت اس قدر کشف کے مالک ہیں، میرا کام ضرور کر دیں گے اور میں یہاں سے خالی ہاتھ واپس نہ لوٹوں گا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو اپنے سامنے پڑا ہوا مٹی کا ڈھیلا زمین پر دے مارا۔ اب اس عمل کی اس سید زادے کو بہت حیرانگی ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھیں اس وقت چندھیا گئیں جب اس نے دیکھا کہ ساری مٹی سونے کی ہو چکی تھی۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس سید زادے کو فرمایا، اے سید زادے، اپنی ضرورت کے مطابق سونا اٹھا لو۔ اس شخص نے اپنی جھولی سونے سے بھر لی اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، گویا ہوا، جن لوگوں کی نگاہ کیمیا سے اثر ہے وہ ایک ہی نظر میں مٹی کو سونا بنا دیتے ہیں، اور یہ ذات ربانی کا فیض ہے جو کسی قوم پر منحصر نہیں ہے، خواہ وہ سید ہو یا جٹ۔ پیارے دوستو، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔